ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کا انجام بد۔ جو اشقیاء یعنی بدبخت کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا ذرا بھی یقین نہیں، صرف دنیاوی زندگی کے طالب ہیں اور اسی دنیا سے ان کے نفوس یعنی جی خوش ہیں، اس آیت میں یہ انہی سے متعلق خبر دی گئی ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ان کافروں نے دنیاوی زندگی کو نہ تو زینت دی، نہ اس کو مرتفع کیا، اور پھر اس زندگی سے راضی بھی ہو گئے۔ وہ اللہ کی آیات کونیہ سے بڑے ہی غافل ہیں، یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، دن رات وغیرہ کو دیکھ کر بھی غفلت کا شکار ہیں، ذرا بھی اپنی زیست پر غور و تدبیر نہیں کرتے۔ قیامت کے روز ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ ٹھیک بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت سے انہوں نے جو انکار کیا اور جو نافرمانیاں اور جرائم کے مرتکب ہوئے، ان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے رب اللہ تعالیٰ ان کو بوجہ ان کے مؤمن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دیں گے، یعنی جنت، جن جنتوں میں ان کے پیروں تلے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے۔ یہاں ان آیتوں میں ان سعادت مندوں کی خبر دی جا رہی ہے جو ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی، فرمان برداریاں کی، نیک عمل کیے، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں ہدایت بخشی جائے۔ یہاں بھی ایمانہم کا با سببیہ ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں ان کے ایمان لانے کے سبب قیامت کے روز صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا قائم رکھیں گے، حتیٰ کہ وہ اس کو یعنی پل صراط کو طے کر لیں گے اور جنت تک جا پہنچیں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ با استعانت کا ہو، جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ایک نور یعنی روشنی ہوگی جس کی مدد سے وہ جہنم کی پیٹھ پر رکھے جانے والے پل کو پار کر سکیں گے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کے اعمال ایک اچھے مجسمے اور ہوائے خوشبودار کی شکل میں ہوں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو یہ مجسمات حسنہ یعنی ان کی نیکیاں جنہیں انسانی جسم دے دیے جائیں گے، ان کے آگے آگے چلیں گے اور انہیں ہر طرح کے خیر کی خوشخبری دیتے رہیں گے۔ اور جب وہ نیکوکار پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے اچھے اعمال ہیں۔ اب وہ اس کے سامنے نور بن کر چلتے رہیں گے اور جنت تک اسے لا چھوڑیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، اور کافر کے اعمال نہایت بدصورت مورتی کی شکل میں ہوں گے اور نہایت بدبودار ہوا کا جسم اختیار کریں گے۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور دوزخ میں لا گرائیں گے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، واللہ اعلم۔ اہل جنت کا یہ حال ہوگا کہ ان کا خطاب سبحانک اللہم ہوگا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس سے کوئی پرندہ اڑتا گزرے گا جس کی خواہش انہیں پیدا ہوگی تو مذکورہ بالا کلمہ زبان پر لائیں گے، یہی ان کا بلاوا ہوگا، تو ایک فرشتہ ان کے مرغوبات لے کر حاضر ہو جائے گا، سلام کرے گا، وہ جواب سلام دیں گے۔ چنانچہ فرمایا تحیتہم فیہا سلام، وہ جب کھا چکیں گے تو اللہ کا شکر اور حمد کیا کریں گے،
اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ مقاتل ابن حیان کہتے ہیں کہ جب اہل جنت کوئی کھانے کی چیز منگوانا چاہیں گے تو سبحانک اللہم کہیں گے، تو اس کے پاس 10,000 خادم سونے کے خوان لیے ہوئے حاضر ہو جائیں گے کہ ہر خوان میں ایک تازہ تازہ کھانا ہوگا، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ کھائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز مانگے گا یعنی جنت میں تو سبحانک کہے گا۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تو یہ اسی آیت کے مشابہ ہے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب پاک ہمیشہ ہمیشہ محمود ہے اور ہمیشہ کے معبود ہیں۔ اسی لیے جب مخلوقات کو پیدا کیا اللہ نے اپنی ذات کی حمد فرمائی یعنی تعریف، اور استمرار حال میں بھی، ابتدائے قرآن میں بھی اور ابتدائے تنزیل میں بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن مجید اتاری، جس کی شرح احوال بہت طویل و بسیط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پہلے اور آخر بھی محمود لائق تعریف ہیں، خواہ دنیا ہو کہ دین ہو۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو تسبیح و تحمید یعنی سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا سکھایا گیا، جیسا کہ نفس کی خواہشات بھی انہیں دی گئی ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر بڑھتی جائیں گی یہ تحمید و تسبیح بھی مستزاد ہوتی جائے گی، نہ اس کو اختتام ہوگا نہ انقضاء۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنہار ہے، نہ رازق ہے نہ مالک ہے، اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کے تنے تنہا لائق ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتے جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا ہو چکا ہوتا، سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی بھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال ان کو اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعا نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے لطف و حلم کی خبر دے رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی تنگ دلی اور غصے کے سبب اپنی جان اور مال اور اولاد کو کوستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بد دعا کچھ دلی ارادے سے نہیں کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عین رحمت و کرم کا اقتضا تھا، لیکن وہ دعا قبول کر لیتے ہیں اگر وہ اپنے نفسوں اور مال و اولاد کے لیے کریں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت پہنچانے میں بھی ایسی ہی جلدی کریں جیسے کہ انسان اپنی خیر کے لیے جلدی کرتا ہے، تو اس کے لیے تو نہ آتی موت آ جائے، لیکن انسان کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ بار بار ایسا کہنے لگے اور بد دعائیں دینے کی عادت ہی ڈال لے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کو کوس نہ لیا کرو اور نہ اپنی اولاد اور اموال کو بد دعائیں دو، کیونکہ کوئی گھڑی قبولیت دعا کی ہوتی ہے، اگر اس وقت بد دعا زبان سے نکل گئی تو کارگر ہی ہو کر رہے گی۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ بد دعا انسان کا قول ہے جو بوقت غضب یعنی غصے کی حالت میں اپنے یا اپنے اموال و اولاد کے لیے کرتا ہے،
ایسی صورت میں چاہیے کہ آدمی فوراً یہ کہہ لے اللہم لا تبارک فیہ، یعنی اے اللہ اس بات میں برکت نہ دیجیے، ورنہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو اس کا تو ستیہ ناس ہی ہو جائے گا، یعنی یہ برباد ہوگا۔ اکثر لوگ احسان فراموش ہیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ جب انسان کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 51 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، یعنی مصیبت پڑتی ہے تو انسان بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ سابقہ آیت اور یہ آیت دونوں ہم معنی ہیں، کیونکہ جب اس کو سختی پہنچتی ہے تو بے تاب اور بے صبر ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مصیبتوں کے بادل ہٹ جانے کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں تو وہ اب اعراض کر جاتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے جیسے کبھی اس پر مصیبت آئی ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس شیوے کی مذمت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو گنہگاروں اور بدکاروں ہی کو زیب دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت و توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس بات سے مستثنیٰ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مؤمن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جو کچھ اللہ کی جانب سے اس پر سرسد ہوتا ہے اس کے لیے خیر ہی بن جاتا ہے۔ مضرت یعنی نقصان کے وقت وہ صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملا، راحت اور مسرت پہنچی اور شکر کیا تو اجر ملا۔ یہ نوازش تو صرف مؤمن ہی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کافر اس سے محروم ہے۔